على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر. صدق الله العظيم. اللہ تبارک و تعالی نے بعض مہینوں کو بعض مہینوں پر فضیلت عطا فرمائی، بعض دنوں کو بعض دنوں پر فضیلت عطا فرمائی، بعض راتوں کو دوسری اور راتوں پر فضیلت عطا فرمائی. اسلامی سال کا آخری مہینہ ذوالحجہ کا مہینہ ہے، جو جمعے والے دن یا ہفتے والے دن سے اگلے شروع ہو جائے گا. اس مہینے کے ابتدائی 10 دنوں کی قرآن و حدیث میں بڑی فضیلت آئی. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے قسم کھائی، قسم فجر کی، ولیال عشر، اور 10 راتوں کی. اکثر مفسرین کرام نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ اس میں جن 10 راتوں کی قسم کھائی ہے وہ 10 راتیں یہی ذوالحجہ کی پہلی 10 راتیں. اور دنیا کے اندر ہم ایک قسم کھاتے ہیں اپنی بات میں پختگی لانے کے لیے، اپنی بات کو سچا ثابت کرنے کے لیے. ایک انسان دوسرے انسان سے بات کرتا ہے تو دوسرا انسان یقین نہیں کرتا کہ یہ بات صحیح کہہ رہا ہے یا غلط، تو ہم قسم کھاتے ہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس طرح کی قسم کی ضرورت نہیں ہے. قرآن کریم میں مختلف جگہوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف چیزوں کی قسم کھائی، تو اس سے اس بات کی طرف اشارہ کرنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کی عظمت اور اہمیت بیان کرنا چاہتے ہیں جب کسی چیز کی قسم کھاتے ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان 10 راتوں کی خاص اہمیت ہے. اور 2 عبادتیں ایسی ہیں جو پورے سال میں کسی دن نہیں ہو سکتی سوائے ان 10 دنوں کے. اس کے علاوہ کسی دن انسان ان عبادتوں کو ادا کرنا چاہے نہیں کر سکتا. نماز ہے، فرض نماز وقت مقرر ہے، 5 نمازیں فرض ہیں روزانہ، وہ پڑھنی. ایک آدمی کا دل کرتا ہے میں نفلی نماز پڑھوں تو نفلی نماز پڑھنے کی اجازت ہے اس کو. صرف 5 وقت ہے جن میں نفلی نماز نہیں پڑھ سکتے: سورج نکلنے کے وقت، زوال کے وقت، غروب آفتاب کے وقت، اور جب صبح فجر کا وقت شروع ہوتا ہے سورج نکلنے تک. اس پورے وقت میں نفل پڑھنے کی اجازت نہیں. عصر کی نماز پڑھ لی، عصر کی نماز کے بعد سورج غروب ہونے تک نفل پڑھنے کی اجازت نہیں. یہ 5 وقت ہیں. اس کے علاوہ جب چاہے انسان دن میں رات میں نفل پڑھنا چاہے پڑھ سکتا ہے. کوئی انسان رمضان کے علاوہ نفلی روزے رکھنا چاہے رکھ سکتا ہے، جب چاہے رکھے. 5 دن ہیں پورے سال میں جن میں روزہ رکھنا جائز نہیں. ایک دن عید الفطر کا، رمضان کے بعد جو عید آتی ہے عید الفطر والا دن، اس دن روزہ رکھنا جائز نہیں. اور 4 دن یہ عید الاضحیٰ کے جو آئیں گے، ان میں 3 دن تو عید کے ہوتے ہیں، 1 دن اس کے بعد والا. 10، 11، 12، 13 ذوالحجہ، ان 4 دنوں میں بھی روزہ رکھنا جائز نہیں ممانعت. یہ 5 دن. اس کے علاوہ رمضان کے علاوہ کوئی بندہ نفلی روزہ رکھنا چاہے اس کو اجازت ہے نفلی روزہ رکھو.
زکات کے علاوہ بندہ نفلی صدقہ کرنا چاہتا ہے، نفلی صدقہ کرنے کی ساری اجازت ہے، جب چاہے کرو. لیکن ایک عبادت ہے حج کی عبادت. حج فرض وہ بھی 5 دنوں کے اندر ہوگا، نفلی حج وہ بھی 5 دنوں میں ہوگا. اس کے علاوہ سال کی کسی تاریخ میں کوئی حج کرنا چاہے تو حج ادا نہیں ہو سکتا، نفلی حج بھی نہیں ادا ہو سکتا. اس کو جانا پڑے گا اور جائے گا، پہنچے گا مسجد حرام، وہاں جا کر احرام باندھے گا، وہاں سے احرام باندھ کر مینا پہنچے گا، عرفات پہنچے گا، مزدلفہ پہنچے گا، مینا آئے گا. یہ سارے افعال 5 دن 8 9 10 11 12 ان کے اندر اس کا حج مکمل ہوگا. اس کے علاوہ کسی دن حج نہیں ہو سکتا. قربانی جیسی عبادت عظیم الشان عبادت، حج بھی بڑی عظیم الشان عبادت کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کو حج مبرور حج مقبول اللہ عطا فرما دے، جب وہ حج کر کے واپس آتا ہے ایسا ہوتا ہے گویا ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، اس کے ذمہ میں کوئی گناہ ہی باقی نہیں ہوتا. اور قربانی کے بارے میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قربانی کا خون کا قطرہ زمین پر گرتے ہی، جب انسان ذبح کرتا ہے، ذبح کرتے ہوئے خون کا قطرہ زمین پر گرتے ہی اللہ اس قربانی کرنے والے کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. یہ دونوں بڑی عظیم شان عبادت ہے. اب قربانی کرنا چاہے 3 دن میں ہوگی، 10 11 12. نفلی قربانی عام دنوں میں کوئی چاہے کہ میں آج کے دن کوئی نفلی قربانی کرنا چاہے نہیں کر سکتا، بہت اچھا جانور لے آئے، بڑا عمدہ جانور لے آئے، بڑا موٹا تازہ جانور لے آئے، ذبح کرے، قربانی کا ثواب نہیں ملے گا. ذبح کر لیا، اس کے بعد کچھ صدقہ کر دیا، صدقے کا ثواب مل گیا، لیکن قربانی کا ثواب نہیں ملے گا. قربانی کا ثواب 10 11 12 ہی کو ملے گا، اس کے علاوہ نہیں مل سکتا. اس سے آپ سمجھ لیں کہ یہ دن آنے والے اہمیت کے دن. اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں ارشاد فرمایا کہ رمضان کے بعد پورے سال میں کسی دن بھی اللہ کو کوئی عمل اتنا زیادہ پسندیدہ نہیں جتنا زیادہ نیک عمل ان 10 دنوں میں اللہ کو کرنا پسند ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو عام دنوں میں رمضان سے ہٹ کر کسی دن نیک عمل اتنا محبوب اور پیارا نہیں جتنا ان دنوں میں ہوگا. اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان دنوں میں نیک عمل کرنا محبوب اور پیارا ہے تو جو بندہ نیک عمل کرے گا وہ بھی اللہ کا محبوب اور پیارا بن جائے گا. یہ اللہ کا محبوب اور پیارا بننے کا زمانہ ہے. جیسے اللہ نے رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمایا، ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ادا کی، اللہ نے اپنا قرب عطا فرمایا، اللہ کے ساتھ ایک تعلق بندے کا قائم ہوا. اللہ دوبارہ 10 دن ایسے ہمیں عطا فرما رہے ہیں کہ ان کے ذریعے وہ جو ہمارا ایک تعلق تھا اگر وہ تعلق کمزور ہو چکا ہے، اس تعلق کے اندر کمی واقع ہو گئی ہے تو ہم ان دنوں میں اس تعلق کو دوبارہ مضبوط کر کے اللہ کا قرب خاص حاصل کر سکتے ہیں. اس لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ جو پہلے 9 دن ہے ذوالحجہ کے 9 دن اس کا روزہ رکھنا، فرمایا ہر دن کے روزہ رکھنے کا ثواب ایسا ہے گویا اس بندے نے 1 سال کے روزے رکھے ہیں. ایک روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ثواب. اولا کوئی بندہ 1 سال کے روزے رکھ ہی نہیں سکتا کہ پورے سال کے روزے ہی رکھتا ہے، ایسا نہیں ہوتا. لیکن اس کے اندر فضیلت کیا؟ ایک روزہ رکھا اللہ نے 1 سال روزوں کا ثواب عطا فرمایا. سبحان اللہ. اور فرمایا جو ان راتوں میں یہ جو 9 راتیں آئیں گی ان راتوں میں عبادت کرے گا میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایسا ثواب عطا فرمائیں گے جیسے اس نے لیلۃ القدر میں عبادت ادا کی. اب لیلۃ القدر رمضان المبارک میں آتی ہے اور 10 دنوں میں تلاش کرنی پڑتی ہے، تاک راتوں میں جاگنا پڑتا ہے. 21 23 25 27 29 جو جاگتا ہے اس کو تاک رات میں جاگنے پر اللہ ضرور لیلۃ القدر عطا فرما دیں گے. لیکن جہاں ہر رات میں اللہ لیلۃ القدر والا ثواب عطا فرما رہے ہیں اور کیا چاہیے؟ رب تعالیٰ کی طرف سے کرم نوازیاں ہیں، مہربانیاں ہیں. دن میں روزے کا اتنا بڑا ثواب اور رات میں عبادت کا اتنا بڑا ثواب. اس لیے ہمیں ہماتن متوجہ ہو جانا چاہیے کہ یہ بڑے عظیم الشان دن آنے والے ہیں. ان دنوں کو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں لگائیں. کچھ نہ کچھ بندے کو عبادت بڑھا دینی چاہیے. یاد رکھیں جب بھی کوئی ایسا فضیلت والا دن آئے، کوئی ایسی فضیلت والی رات آئے جس کی فضیلت مستند احادیث سے ثابت ہو، وہاں عبادت بڑھا دو.
دن کے اندر 9 کے 9 روزے نہیں رکھ سکتے، کسی ایک دن رکھ لو، کسی دوسرے دن رکھ لو، 2-4 روزے اس کے اندر رکھ لیں۔ دن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں اضافہ کر دے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان دنوں کے اندر، یہ جو ابتدائی 9 دن ہیں، ان میں فرمایا تسبیح کی، تحمید کی، تحلیل کی کثرت کرو۔ تسبیح سبحان اللہ، تحمید الحمدللہ، اور تحلیل لا الہ الا اللہ، اور ایک روایت میں تکبیر کا بھی ذکر آیا، اللہ اکبر کا، یعنی ان دنوں کے اندر خوب اللہ کا ذکر کرو، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ تیسرا کلمہ اگر کوئی پابندی سے 100 مرتبہ روزانہ پڑھے، یہ چاروں ذکر اس کے اندر آ جاتے ہیں۔ بندے کو اہتمام کرنا چاہیے۔ رات آ گئی، رات میں تھوڑی عبادت بڑھا دیں۔ عبادت بڑھانے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ عبادت بڑھانے کا مطلب یہ، عشاء کی نماز کو پڑھی، اس کے ساتھ 2 رکعت نفل اور بڑھا دو، 2 رکعت نفل پڑھ لو۔ مغرب کی نماز پڑھی، اس کے بعد 6 رکعت اوابین کی پڑھ لو۔ آخری وقت میں تہجد کے وقت میں اٹھ کر اللہ تعالیٰ کی کچھ عبادت کر لو۔ جب یہ ہم سنتے ہیں، جب یہ خیال آتا ہے، تو ساتھ ہی نفس اور شیطان بھی لگے ہوئے ہیں۔ وہ نفس اور شیطان وہی کہہ دیتا ہے، ارے تو یہ عبادت کر کے کرے گا کیا؟ تیرا کیا فائدہ؟ تو پتہ نہیں آج تک تو نمازیں پوری نہیں پڑھی، آج تک تو تیرے روزے پورے نہیں ہیں، آج تک تو نے تلاوت نہیں کی، اب کرنے کا کیا فائدہ؟ کر کے کیا ملے گا؟ یہ نفس انسان کو بتاتا ہے، شیطان دل کے اندر پٹیاں پڑھانا شروع کر دیتا ہے۔ کبھی نہیں یہ سوچنا چاہیے، ہمیشہ یاد رکھے، مومن کا کام یہ ہے، جب اس کو نیکی کرنے کا موقع ملتا ہے تو وہ نیکی ضرور کر گزرتا ہے۔ دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں، جو تاجر ہیں، جو لوگ خرید و فروخت کرتے ہیں، جن کی دکانیں، ہم بازاروں میں بیٹھے ہیں تو اپنی دکان پر بیٹھے ہوئے سارا دن کوئی گاہک نہیں آیا، شام کو بند کرنے سے پہلے ایک گاہک آ گیا، تو اس کو چیز فروخت کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ یا یہ دل میں آئے گا، یار صبح سے کوئی گاہک آیا ہی نہیں ہے، پتہ نہیں کل کو بھی کوئی گاہک آئے گا کہ نہیں آئے گا، اس کو بھی چیز بیچ کر کیا کرنا؟ وہ کہہ نہیں، اس کو لو ہاتھوں ہاتھ، صبح سے ابھی تک کوئی گاہک نہیں آیا، ابھی موقع مل رہا ہے چیز بیچنے کا، اس کو اونے پونے داموں میں چیز فروخت کر دو، چلو کچھ نہ کچھ تو آج بکری ہوگی، اور یقیناً دے دیتا ہے۔ ایک تاجر دنیا کے اندر وہ نفع کمانے کا موقع نہیں جانے دیتا، اور تاجر کو دنیا کا نفع ملتا ہے۔ ایک مومن، اس کے پاس جب نیکی کمانے کا موقع آتا ہے، وہ بھی ہاتھ سے جانے نہیں دیتا، اس کو دنیا کا نہیں اللہ آخرت کا بھی نفع عطا فرماتے ہیں۔ اس کے بعد دونوں چیزیں موجود ہیں۔ اور دنیا کے اندر جب یہ عید کے دن آتے ہیں، جب خاص دن آتے ہیں، ان دنوں کے اندر لوگ اپنی دکانوں کی ٹائمنگ بڑھا دیتے ہیں، تھوڑا وقت بڑھا دیا۔ پہلے اگر 8 بجے بند ہوتی تھی، اب رات کو 10 بجے بند ہوگی، اب رات کو 12 بجے بند ہوگی۔ شادیوں کا سیزن آتا ہے اور ٹائمنگ بڑھا دی جاتی ہے، ٹائمنگ بڑھا دی تاکہ ہمیں نفع ملے۔ ایسے مومن کا کام یہ ہے، جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص راتیں آئیں، خاص دن آئے، وہ بھی اپنی عبادت بڑھا دے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کو بھی کچھ نہ کچھ نیکی مل جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر بھی اپنا فضل عطا فرما دے۔ اس لیے اس کی کوشش کرنی چاہیے، اور گھروں میں خواتین کو بھی بتانا چاہیے۔ عموماً ان کے روزے رمضان میں اپنے خاص شرعی عذر کی وجہ سے رہ جاتے ہیں، تو ان کو بھی تیار کریں، خود بھی رکھیں، تاکہ ان کا روزہ بھی ادا ہو جائے گا، ان کا فرض روزہ ادا ہو جائے گا، ہم نفلی روزہ ادا کر لیں، ہم ان کے ساتھ نیکی میں تعاون کرنے والے بن جائیں گے، اللہ اس کا بھی ہمیں ثواب عطا فرمائے۔ تو اس لیے پہلی بات تو یہ کہ یہ جب مہینہ آنے والا ہے، اس کے آنے سے پہلے ہم اس کی ترتیب بنائیں، اور ترتیب بنا کر کوشش کریں کہ ہم ان دنوں کو خوب اہمیت کے ساتھ لے کر ان دنوں کے اندر اللہ کا ذکر اور راتوں کے اندر اللہ کی عبادت کا اہتمام کریں۔ ایک بات تو یہ۔ دوسری بات، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جب ذوالحجہ کا چاند نظر آئے تو جس شخص کا قربانی کرنے کا ارادہ ہے، جو قربانی کرنا چاہتا ہے، اس کے بارے میں ارشاد فرمایا اس کے لیے مستحب عمل یہ ہے کہ ذوالحجہ کا چاند نظر آنے سے پہلے اپنے بال اور ناخن کاٹ لے، پھر جب تک قربانی نہ کر لے، جب قربانی ہو جائے تو پھر قربانی کے بعد اپنے بال اور ناخن کاٹے۔ یہ ایک مستحب عمل ہے، یاد رکھنا چاہیے۔ یہ بہت سارے لوگ اس کو فرض اور واجب سمجھ لیتے ہیں، ابھی سے ہی لوگوں نے پوچھنا شروع کر دیا کہ اس کا حکم کیا ہے، میں نفلی قربانی کروں، میں واجب قربانی کروں، اور میں بال کاٹ سکتا ہوں نہیں کاٹ سکتا۔ تو ذوالحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد بال اور ناخن نہ کاٹنا یہ مستحب عمل ہے، کوئی کرے گا تو ثواب ملے گا، کوئی اگر نہیں کرتا اور وہ ان دنوں میں بھی اپنے بال اور ناخن کاٹ لیتا ہے تو کوئی گناہ کی بات نہیں۔
اجازت، کوئی گناہ کی بات نہیں. اور اس کا تعلق جانور کے ساتھ نہیں، بندے کے ساتھ ہے. وہ بات کرتے جانور کے بال اور ناخن کاٹے نہ کاٹے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ جانور کے بال اور ناخن کاٹ کر جانور کو اس کے بال کاٹ کر اس سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے، وہ ایک الگ بات ہے. اس کا تعلق انسان کے ساتھ ہے. جس کا قربانی کرنے کا ارادہ ہے اس کے لیے مستحب یہ کہ نہ کرے. اور یہ حکم بھی عجیب و غریب ہے. یہ حکم کیوں دیا گیا؟ استاد محترم شیخ الاسلام حضرت اقدس حضرت مولانا مفتی محمد تقی اسماعیل صاحب دامت برکاتہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے بارے میں عجیب بات ارشاد فرمایا کہ یہ جو دن ہوتے ہیں، یہ دن ہوتے ہیں حجاج کے. حاجی ان دنوں میں مکہ المکرمہ پہنچ رہے ہیں. کوئی وہاں جا کر عمرہ کر رہا ہے، عمرہ کرنے کے بعد حج کرے گا. کوئی عمرہ اور حج دونوں کا احرام ایک ساتھ باندھ کر جا رہا ہے آخری دنوں کے اندر. بہرحال جب احرام باندھ لیا جائے، احرام باندھنے کے بعد بال کاٹنے کی اجازت نہیں، احرام باندھنے کے بعد ناخن کاٹنے کی اجازت نہیں، احرام باندھنے کے بعد آپ خوشبو نہیں لگا سکتے. احرام باندھنے کے بعد کچھ پابندیاں بندے کے ذمہ لازم ہو جاتی ہیں، وہ کرنی پڑتی ہیں. سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتا، صرف 2 چادریں ہوں گی، ایک صدر ڈھانپنے کے لیے، ایک اوپر کا جسم ڈھانپنے کے لیے 2 چادریں پہنے گا. سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتا، سر پر ٹوپی نہیں پہن سکتا، وغیرہ وغیرہ. مردوں کے لیے کچھ پابندیاں، عورتوں کے لیے کچھ پابندیاں. تو ان پابندیوں میں حجاج کی ذمہ ہوتا ہے. وہ جب حاجی حج کا احرام باندھتا ہے تو ان دنوں میں بھی یہ کام نہیں کر سکتا. تو میں اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کو بھی کچھ عطا فرمانا چاہتے ہیں کہ جو بندے پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے حج پر نہ جا سکے، کیا اللہ ان کو محروم فرما دیں گے؟ فرمایا اللہ تبارک و تعالی چاہتے ہیں یہ لوگ بھی بال نہ کاٹ کر، ناخن نہ کاٹ کر، ان کی مشابہت ہو جائے گی حاجیوں کے ساتھ. اللہ تبارک و تعالی میدان عرفات کے اندر مزدلفہ میں حاجیوں پر جو اپنی رحمت کی بارش برسائیں گے، اس کی کوئی ایک بدلی ان پر بھی آ کر برس جائے گی کہ اللہ ان کو بھی عطا فرما دے. یہ ہماری شریعت میں بڑی اہم بات ہے جس کو کہتے ہیں نقل کرنا، کسی آدمی کی مشابہت اختیار کرنا. اللہ مشابہت پر بھی نواز دیتے ہیں. اس لیے تو ہمیں حکم دیا گیا ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور صورت کی اتباع کرنے کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں ڈھل جاؤ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں ڈھل جاؤ، اپنے آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا نقال بنا دو. جو جتنا زیادہ نقل کرنے والا بنتا چلا جائے گا اتنا زیادہ اللہ کا پیارا بنتا چلا جائے گا. یہ بڑا اہم بات ہے، معمولی بات نہیں. اس لیے جو آدمی اپنے چہرے کی شباہت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی بنا لے، اپنے چہرے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سجا لے، اپنے بال سنت کے مطابق بنا لے، اپنے ناخن سنت کے مطابق کر لے، اپنا لباس سنت کے مطابق رکھ لے، وہ دنیا میں کسی کی نقل نہ کرے. میرے مرشد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ انسان دنیا میں ضرور نقل کرتا ہے، ہر انسان نقل کرتا ہے. بچہ یہ چھوٹا بچہ جو گھر میں دیکھتا ہے اسی کی نقل کرتا ہے، یہ اسی کو لے کر چلتا ہے. نوجوان جو اپنی آنکھوں سے گلوکاروں کو، فنکاروں کو، اداکاروں کو دیکھ رہے ہیں، یہ ان کی نقل کرتے ہیں کہ میرے بالوں کا اسٹائل ایسا ہونا چاہیے، میرے جسم پر لباس ایسا ہونا چاہیے، میں اس طریقے پر چلوں، میں اس ڈھنگ پر چلوں. یہ فنکاروں کی نقل کرتے ہیں، اداکاروں کی نقل کرتے ہیں. فرمایا انسان نقال ہے، وہ نقل ضرور کرے گا. کوئی گلوکار کی نقل کرتا ہے، کوئی فنکار کی نقل کرتا ہے، کوئی اداکار کی نقل کرتا ہے. فرمایا تم سرکار کی نقل کرو صلی اللہ علیہ وسلم، تم سرکار کی نقل کرو. اور جو جتنا زیادہ سرکار کی نقل کرتا چلا جائے گا کام بنتا چلا جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بڑی مہربانی، کرم نوازی. تو اس لیے یہ حکم دیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے. تو بندے پر ہر دن برستی ہے بارش، برسات. یہ جو آنے والے دن، عام دنوں میں بھی تہجد کے لیے انسان نہیں اٹھ سکتا. بعض لوگ کہتے ہیں ہم تہجد کے لیے نہیں اٹھ سکتے، تہجد کا ثواب کیسے حاصل کریں؟ بڑا آسان ہے. میرے پیر مرشد عارف اللہ مجدد زمانہ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب نور اللہ مرکزوں نے ارشاد فرمایا، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تتجافی جنوبهم عن المضاجع. یہ اپنے پیاروں کی صفت بیان فرمائی کہ میرے پیارے ایسے ہیں ان کے پہلو، یہ دائیں بائیں جو ہمارا پہلو ہے، کروٹ بولتے ہیں ان کو، یہ پہلو بستروں سے جدا رہتی ہے. یعنی وہ رات کو اٹھ کر اللہ کے سامنے مصلی پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور اللہ کے سامنے تہجد پڑھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں. فرمایا رات کے وقت میں اگر ہم تہجد کے لیے کھڑے نہیں ہو سکتے تو پھر کم از کم ایسا کرو، میرے مرشد مولا نے فرمایا کہ رات کو کروٹ ہی بدل لیا کرو. اگر آنکھ کھل گئی کروٹ بدل لو تو اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ ان کروٹ بدلنے والوں میں ہمیں بھی شامل فرما دیں گے.
آج کروٹ بدل لی، کل اللہ تہجد کی توفیق بھی عطا فرما دیں گے. وبالاسحار هم یستغفرون، اور سحری کے وقت میں یہ لوگ استغفار کرتے ہیں. آنکھ کھل گئی تہجد کے وقت میں تو کم از کم اٹھ نہیں سکتے تو 3 مرتبہ پڑھ لو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. 3 مرتبہ پڑھ لیا. اللہ نے نشانی بیان کی کہ یہ میرے پیارے ایسے ہیں جو سحری کے وقت میں استغفار کرتے ہیں. ہم بھی انشاءاللہ اس میں شامل ہو جائیں گے. اللہ اتنی تہجد کی توفیق بھی عطا فرما دے. ہم چھوٹے موٹے کاموں سے ڈرتے ہیں نا کہ آج کر لیا کیا ہوا نہ. یہ مت سوچو کہ آج جو عمل کر رہے ہیں اس سے کیا ہوگا. اس سے زندگی پلٹ جاتی ہے، کایا پلٹ جاتی ہے. کیونکہ اگر میرے اور آپ کے دل میں نیکی کا خیال آ رہا ہے، کسی دن رات کے وقت میں آنکھ کھل گئی کہ اس وجہ سے کہ بدخوابی ہو گئی ہے، بدہضمی ہو گئی ہے، کوئی اور مسئلہ ہو گیا، نیند نہیں آ رہی، اب اٹھ کر بیٹھ گئے، اب بجائے اس کے کہ موبائل کا دھندا کرے انسان، اب دل میں آیا یا تہجد ہی پڑھ لو، تہجد ہی پڑھ لو. یہ جو دل میں خیال آیا نا اس کو معمولی نہ سمجھے. یہ جو خیال آیا ہے در حقیقت اللہ کا مہمان آیا ہے. یہ ہماری مرضی سے نہیں آیا، اللہ کی مرضی سے آیا. اللہ نے دل میں خیال ڈالا یہ اللہ کا مہمان آیا ہے. اور مہمان جب آئے گھر میں اس کی خاطر تواضع کی جاتی ہے. ہمارے گھر میں کوئی انسان مہمان بن کر آتا ہے، اس سے چائے کا پوچھتے ہیں، پانی کا پوچھتے ہیں، تو یہ مہمان بار بار اس گھر میں آتا ہے کہ یہاں کے میزبان ایسے مہمان کا اکرام کرتے ہیں. اگر آپ چائے پانی کا نہ پوچھیں اور منہ پر 12 بجا کر بیٹھ جائیں، وہ کہے گا نہیں ان لوگوں کو مہمان اچھے نہیں لگتے، ان کے یہاں نہیں جانا. یہ اللہ کی طرف سے مہمان آیا ہے اور اس مہمان کی خاطر تواضع یہ ہے. یہ جو نیکی کا خیال دل میں آیا کر گزرو. کیوں؟ اس لیے کہ معلوم نہیں کل کو ہماری زندگی بھی باقی رہتی ہے کہ نہیں رہتی. صرف آج ہی کا دن ملا ہے، ہو سکتا ہے کل صبح ہونے سے پہلے وہ صبح کی کیا یہاں سے نہ جانے اٹھ کر واپس گھر میں پہنچ سکتے ہیں کہ نہیں پہنچ سکتے، ہمیں تو اس کا بھی پتا نہیں. تو کل وہ موقع ہی نہ ملے، زندگی نہیں ہو. جب زندگی نہ ہو تو پھر کیا کریں گے؟ نمبر 1. نمبر 2، اگر زندگی بھی مل گئی پتہ نہیں یہ فرصت ملتی ہے کہ نہیں ملتی جو آج مجھے اور آپ کو ملی ہوئی ہے. کل کو کوئی ایسے پریشانیاں آ جائے گھر کی کہ ہم اس میں مصروف ہو جائیں. نمبر 3، موقع بھی ہے، زندگی بھی ہے. یہ جو خیال آیا ہے نا آج، یہ ضروری نہیں کل دوبارہ بھی آئے، کیونکہ یہ خیال میری اور آپ کی مرضی سے نہیں، اللہ کے حکم سے بندے کے دل میں آتا ہے. لہذا کر گزرو، جو ہو گیا کر گزرو. اسی پر اللہ اپنے بندے کو نواز دیتے ہیں، اسی پر اللہ اپنے بندے کو بنا دیتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے عمل کی بدولت اللہ تبارک و تعالی بندے کو اپنے پیاروں میں شامل فرما لے. اب آنکھ کھل گئی، اب بجائے اس کے کہ بندہ دائیں بائیں جائے. آج ہمارا مصیبت یہ ہے، سب سے بڑی مصیبت، بڑا ہو چھوٹا ہو، جوان ہو بوڑھا ہو، مرد ہو عورت ہو، ہم اپنا سارا کا سارا وقت ضائع کرتے چلے جا رہے ہیں. اگر رات کو آنکھ کھلی سب سے پہلے موبائل پر ہاتھ پڑے گا، سب سے پہلے موبائل کو اٹھائیں گے، فیس بک دیکھ لے گا، یوٹیوب دیکھے گا، واٹس ایپ دیکھے گا، کسی کا میسج آیا ہوا ہے کہ نہیں، چلو پوسٹ اوپر نیچے کرنا شروع کر دو. یہ وقت سارا ضائع اور برباد ہو رہا ہے. کیا ہو رہا ہے؟ اگر اس وقت میں تلاوت کرنا چاہتا تلاوت کر سکتا تھا کہ نہیں کر سکتا؟ اس وقت میں 2 رکعت نماز پڑھنا چاہتا پڑھ سکتا تھا کہ نہیں کر سکتا؟ نفس کو تیار کرنا پڑتا ہے، جس طرح بچوں کو تیار کیا جاتا ہے نفس کو بھی تیار کرنا پڑتا ہے. حضرت ڈاکٹر عبداللہ یارکی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے رات کے کسی پہر آنکھ کھل جائے تو دل نہیں چاہا تہجد پڑھنے کو، کہا چلو ٹھیک ہے تہجد نہ پڑھو، دعا ہی کر لو، اللہ سے دعا ہی کر لو، دعا ہی کر لو. حدیث شریف میں جس بندے کی رات کے کسی وقت میں آنکھ کھلی اور اس نے تیسرا کلمہ پڑھا، چوتھا کلمہ پڑھا، یہ 2 کلمے عموماً مسلمانوں کو یاد ہوتے ہیں، یہ پڑھ کر اس نے کہا اللہم اغفر لی، اے اللہ میرے گناہ معاف فرما دے، اللہ اس کی دعا قبول فرما لیتے ہیں. اس کے علاوہ کوئی دعا مانگے اللہ وہ بھی دعا قبول فرما لیتے ہیں. وہ وقت ہی ایسا ہے کہ بندے نے اس موقع پر مجھے یاد کیا، رات کی تنہائی میں یاد کیا، تو فرمایا دل میں خیال آیا چلو دعا مانگ لو، دعا مانگ لو. فرمایا اب اپنے آپ کو سمجھانے کا طریقہ نفس کو کس طرح لگاتے ہیں، تو وہ دعا تو مانگنی ہے تو اب لیٹ کر کیا مانگنی ہے، بیٹھ کر مانگ لے. تو ایسے سمجھا کے اپنے آپ کو بٹھا دو. جب بیٹھ گیا تو کب بیٹھ کر جب مانگ رہا قبلہ رخی ہو جائے بھائی، قبلہ رخ ہو کے مانگ لیتے، ورنہ ضروری تو نہیں دعا مانگنے کے لیے قبلہ رخ ہونا، لیکن اپنے آپ کو لگاؤ قبلہ رخ ہو گیا، کیا دعا مانگنے کے لیے قبلہ رخ بھی ہو گیا، چل کیوں نہ وضو ہی کر لیں. وضو کے لیے اٹھا دو اپنے آپ کو اور وضو کر کے آ جاؤ کہ وضو کر کے آیا، اب دل میں خیال آیا چلو 4 بجے بیٹھ کے کرتے ہیں، تو ساتھ لے آؤ کہ جب وضو کر کے آیا ہے دعا کرنے لگا مصلی پر ہی بیٹھ کے کر لیتے ہیں. ادھر مصلی بچھایا، ادھر جھٹ کھڑے ہو کے 2 رکعت نفل کی اپنی نیت باندھ لو، بس ہو گیا 2 رکعت نفل پڑھ لی، کام بن گیا. یہ نفس کو پھسلانا پڑتا ہے، اس کو لانا پڑتا ہے، آہستہ آہستہ اس طرف لائیں گے تو نفس آئے گا، اور جو اس طرح کرتا ہے اللہ تعالیٰ کو اس پر پیار آتا ہے. اس لیے اس کا اہتمام تو چل رہا تھا. یہ وقت ضائع ہو رہا ہے. بوڑھے ان کو کوئی اور کام نہیں ڈائجسٹ پڑھنے، عشق مشوقی کی کہانیاں پڑھنے، واہ
ساری زندگی نکل گئی اب جا رہا ہے، اب قبر میں پاؤں لٹکے ہوئے، یہ صاحب ڈائجسٹ لا رہے ہیں، ناول پڑھ رہے ہیں، آج بس وہ کون سا وہ عشق کی کہانیاں چل رہی ہیں، وہ اس میں عاشق ہے، ایک معشوقہ ہے، ایک اسی کے پیچھے چل رہے ہیں، ان کی دماغوں میں فطور آ رہا ہے، فساد آ رہا ہے، ساری راتیں خراب ہو رہی ہیں، دن بھی خراب ہو رہا ہے، گھر کے اندر لڑائیاں ہو رہی ہیں، جھگڑے ہو رہے ہیں، یہ اسی بنیاد پر ہو رہے ہیں۔ نوجوانوں کو فرصت نہیں ہے، ان کو موبائلوں سے فرصت نہیں، کوئی لڑکیوں کے چکر میں پڑا ہوا ہے، کوئی لڑکیاں لڑکوں کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں، یہ سب اسی چکر کے اندر اپنی زندگی برباد کرتے ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ یاد رکھنا چاہیے جن دنوں کے اندر عبادت کی فضیلت بڑھ جاتی ہے، جس جگہ جا کر عبادت کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہم درجہ بڑھ جاتا ہے، ان دنوں میں ان راتوں میں اللہ کی نافرمانی کا وبال بھی بڑھ جاتا ہے۔ خدا نہ خواستہ نعوذ باللہ کوئی بندہ ایک تو ہے کہ یہاں چوری کرے، عام گھر میں چوری کرے، چوری کرنا بڑا گناہ ہے، چوری کرتا ہے گناہ، چاہے وہ بازار میں کرے، چاہے وہ کسی گھر میں کرے، خدا نہ خواستہ مسجد میں آ کر کرے تو لوگوں کو کتنا غصہ آتا ہے۔ ظالم مسجد تو اللہ کے ذکر کے لیے یہاں بھی نہیں چھوڑتا، تو آگے خوب پٹائی کرتے ہیں اس کی پکڑا جائے تو۔ اور اگر نعوذ باللہ کوئی مسجد سے تو چھوڑو، کوئی گیا حج پر اور وہاں جا کر وہ چوری کر رہا ہے، نعوذ باللہ مسجد حرام، تو کتنا غصہ آئے گا۔ خوب سمجھ لیں اس جگہ کی جہاں فضیلت بڑھ گئی وہاں گناہ کا وبال بھی بڑھ گیا۔ ان دنوں میں جہاں اللہ کی فرما برداری کا اجر بڑھ رہا ہے، ان دنوں میں اللہ کی نافرمانی کا وبال بھی بڑھ جاتا ہے۔ خدا کے لیے یاد رکھیں، ہمیں سوچنا چاہیے آج ہمارے اوپر جو حالات آ رہے ہیں یہ ہمارے اپنی کرتوتوں کا نتیجہ ہے۔ میں 2-3 جمعے پچھلے پہلے اسی بات پر لگا چکا ہوں کہ ہم اپنے آپ کو بدلیں، ہم اللہ کے سامنے آ کر توبہ طائب ہوں، ہم استغفار کریں، ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، رب کی طرف آئیں۔ یہ دن اللہ بڑے عظیم الشان عطا فرما رہے ہیں، رب کی طرف آ کر تو دیکھیں، اللہ کو منا کر تو دیکھیں، اور یہ حالات کچھ بھی نہیں، یہ اطلاق بدل جائیں گے۔ رب تعالیٰ کی طرف سے کرم نوازی اور مہربانی ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دلوں میں خزانے اللہ چین کے عطا فرماتے ہیں، سکون کے خزانے اللہ عطا فرماتے ہیں، وہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ہر وقت عطا فرمائیں گے انشاءاللہ۔ اس کا تعلق گھروں سے نہیں ہے، پکے گھروں سے نہیں ہے، بجلیوں سے نہیں ہے کہ بجلی ہوگی تو اس کو سکون ملے گا، چین آئے گا، اے سی چلے گا تو ٹھنڈک میں نیند آئے گی ورنہ نہیں آئے گی۔ نہ جس بندے سے اللہ راضی ہو جاتے ہیں، چاہے مکان کی چھت ملے نہ ملے، چاہے وہ کہیں پر بھی ہو، ہر جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل میں چین و خضوع کے خزانے اور سکون عطا فرما دیتے ہیں۔ آتی نہیں تھی نیند مجھے اضطراب سے، پریشان تھا، گناہوں کی پریشانیاں، لڑکیوں کی پریشانیاں، غلط تعلقات کی پریشانیاں، گناہوں کی وجہ سے یقیناً انسان کا دماغ بھی پریشان ہوتا ہے، دل بھی پریشان ہوتا ہے۔ اس وجہ سے اب بے چینی بڑھتی چلی جا رہی ہے، راتوں کی نیند اڑتی چلی جا رہی ہے۔ لیکن جب رب سے تعلق ہوا تو کیا ہوا؟ آتی نہیں تھی نیند مجھے اضطراب سے، تیرے کرم نے گود میں لے کر سلا دیا۔ جب مولا کے در پر آئے اور مولا کے سامنے آ کر مانگنا شروع کر دیا تو تب ایسا لگا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی گود میں لے کر سلا دیا۔ اب نہ اس کو بجلی کی فکر ہے، نہ اس کو چھت کی فکر ہے، اب رب تعالیٰ کی طرف سے سکون کے خزانے اس کے دل میں آ رہے ہیں۔ اصل چیز یہ ہے آج ہم نے اس کو چھوڑ دیا، ہم دنیا کے ان چکروں کے اندر پڑ گئے، اس طرف آئے اور یہ موقع اللہ مجھے اور آپ کو عطا فرما رہے ہیں۔ اس موقع کو غنیمت سمجھیں، اور یہ موقع جب ملے تو پھر ہمیں پہلے سے اپنی ترتیب بنانی چاہیے کہ میں اور آپ ان دنوں کو کس طرح گزاریں گے، کس طرح ہم نے ان دنوں میں اللہ کی عبادت کرنی ہے، کس طرح اپنے وقت کو کارآمد بنانا ہے۔ قرآن کی تلاوت کا ماحول رکھیں، ذکر کا ماحول رکھیں۔ رمضان میں قرآن کھلا تھا، اس کے بعد کھولنے کی نوبت ہی نہیں آ رہی، اب یہ سال گزر جائے گا، اگلے رمضان اگر نصیب ہوا تو قرآن کھل گیا، ورنہ سارا سال نہیں کھلتا۔ حالانکہ قرآن بند کرنے والی چیز تو تھی نہیں، یہ بجائے موبائلوں کے، بجائے فیس بک اور یوٹیوب پر وقت لگانے کے، اپنا وقت رب کے قرآن کی تلاوت میں لگاؤ، ذکر میں لگاؤ۔ ان موبائلوں پر وقت لگانے سے ملے گا کیا؟ آنکھوں کا گناہ الگ ہے، زبان کا گناہ الگ ہے، بلکہ حدیث میں تو فرمایا آنکھوں کا زنا ہے بد نظری کرنا، کسی نامحرم کو دیکھنا، کانوں کا زنا ہے کسی نامحرم کی گفتگو سننا، گانے سننا، یہ سب چیزیں، اور زبان کا زنا الگ ہے، ہاتھوں کا زنا الگ ہے، یہ سارے زنا ہے۔ لیکن جب بندہ قرآن کی تلاوت کی طرف لگتا ہے اللہ تلاوت کی وجہ سے اس کے دل کا زنگ اتار دیتے ہیں۔ جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے فرمایا یہ ذکر اس کے لیے نور بن جاتا ہے، یہ دنیا میں اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ آسمانوں میں اس بندے کو یاد کرتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑا موقع ہے، اس موقع کو غنیمت سمجھیے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ اللهم لك الحمد الذي تقول وخير مما نقول، لا اله الا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد
وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وارضنا وارض عنا. مولا کریم اے الہ العالمین اے ارحم الراحمین ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما دیجیے. مولا کریم اے الہ العالمین ہم سب کو اپنے فرما بردار بندوں میں شامل فرما دیجیے. مولا کریم ہم سب کو اپنے نیکوکار بندوں میں شامل فرما دیجیے. اے الہ العالمین اے ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام ہمارے والدین کی، بیوی بچوں کی، بہن بھائیوں کی، دوستوں احباب کی، تمام رشتے داروں کی، اہل پاکستان کی پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما دیجیے. یا ذا الجلال والاکرام یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین ہم میں سے جو بیمار ہے، گھروں میں جو بیمار ہیں، دوستوں احباب میں جو بیمار ہیں، جنہوں نے بیماروں کے لیے دعا کے لیے کہا ہے، کہنا چاہتے تو نہیں کہہ سکے یا پیغام پہنچا نہ پہنچ سکا، ان سب کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما دیجیے. بھائی عبدالستار صاحب علی ہے، مولانا محمد صالح صاحب ان کا آپریشن ہوا ہے، ان کے لیے دعا فرمائیں. میری والدہ صاحب علی ہے، ان کے لیے دعا فرمائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیں اور ان مریضوں کو پہلے سے بڑھ کر صحت و قوت عطا فرمائیں. مولا کریم الہ العالمین ہم سب کو مرنے سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق عطا فرما دیجیے. یا اللہ روز ہمیں اپنے قرآن کی تلاوت کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ذکر اللہ کے تمام کی توفیق عطا فرما. تمام گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. مولا کریم ذوالحجہ کے پہلے 10 دنوں کی اہمیت اور فضیلت کو سامنے رکھ کر ان دنوں اور راتوں سے خوب فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما دیجیے. یا اللہ سلام کے آزاد سلام کے ایمان کے ساتھ زندہ رکھیے. سلام کے آزاد سلام کے ایمان کے ساتھ دنیا سے اٹھائیے. رفیق القلب رحیم المزاج حلیم الطبع بنا دیجیے. قلب سلیم قام سلیم عقل سلیم عطا فرما دیجیے. مولا کریم عقل سلیم پر فضل عظیم عطا فرما. ملک پاکستان میں استحکام پیدا فرما. ملک پاکستان میں استحکام پیدا فرما. نظریاتی جغریاتی سرحدوں کی حفاظت فرما. مولا کریم الہ العالمین تمام مسلمانوں کو سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ یہ جو کچھ ہے ہمارے شامت اعمال ہیں، اے اللہ ہم سب مل کر سچی توبہ کر رہے ہیں. اپنی طرف سے بھی تمام مسلمانوں کی طرف سے آپ کے دربار میں ہاتھ اٹھائے ہوئے مولا کریم گردنیں جھکی ہوئی. اے الہ العالمین اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے یا حلیم یا کریم یا واسع المغفرہ یا ذا الجلال والاکرام تمام مسلمانوں کے تمام گناہوں کو معاف فرما کر اپنی رحمت کے دروازوں کو ہم سب پر کھول دیجیے. مولا کریم باران رحمت برسا دیجیے. مولا کریم گرمی کی شدت کو کم کر دیجیے. مولا کریم الہ العالمین موسم میں اعتدال پیدا فرما دیجیے. اے الہ العالمین ہماری تمام مشکلات دور فرما دیجیے. جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تو نہیں مانگا بغیر مانگے عطا فرما دیجیے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه آمين.